اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن اوان سلسلہ سیرت النبی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت ہی امپارٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے۔ سال اخیرہ حجۃ الوداع، اختتام فرض نبوت، ذوالحجہ 10 ہجری بمطابق فروری 632 شروع ہوتا ہے۔ سامعین کرام، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس سیرت النبی کی یہ 7 جلدیں ہیں، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو آج سے تقریباً 130 سال پہلے لکھی گئی تھی، بہت ہی اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین اور بہت ہی مفصل بکس ہیں۔ ان میں نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بیان ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی طرف سے حکم آتے رہے، احکام آتے رہے، وہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس کی 7 جلدیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو اس میں واضح کیا گیا ہے۔ تو آج میں شروع کرتا ہوں ذوالحجہ 10 ہجری بمطابق فروری 632۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ سورۃ النصر 1 سے 3 تک۔ ترجمہ: جب خدا کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو چکا اور تو نے دیکھ لیا کہ لوگ خدا کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو خدا کی حمد کی تسبیح پڑھ اور استغفار کر، خدا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ نصرت اور فتح کے مقابلہ میں شکر کی ہدایت ہونی چاہیے تھی۔ تسبیح اور استغفار کو فتح سے کیا مناسبت ہے؟ اس بنا پر ایک صحبت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے اس آیت کے معنی پوچھے۔ لوگوں نے مختلف معنی بتائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس کی طرف دیکھا، جو اس وقت کم سن تھے اور جواب دیتے جھجکتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھارس بتائی تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب وفات کا اعلان ہے کہ استغفار موت کے لیے مخصوص ہے۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ رحلت کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ اس لیے اب ضرورت تھی کہ تمام دنیا کے سامنے شریعت اور اخلاق کے تمام اصول اساسی کا مجمع عام میں اعلان کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے زمانہ سے اب تک فریضہ حج ادا نہیں فرمایا تھا۔ ایک مدت تک تو قریش صد راہ رہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد موقع ملا، لیکن مصالح اس کی متقاضی تھی کہ یہ فرض سب سے آخر میں ادا کیا جائے۔ بہرحال ذوالقعدہ میں اعلان ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادہ سے مکہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ خبر دفعتاً پھیل گئی اور شرف حمر کعبی کے لیے تمام عرب امڈ آیا۔ سنیچر کے یعنی ہفتہ کے دن ذوالقعدہ کی 26 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور چادر و تہمت باندھی۔ نماز ظہر کے بعد مدینہ سے باہر نکلے اور تمام ازواج مطہرات کو ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ مدینہ سے 6 میل کے فاصلہ پر ذوالحلیفہ ایک مقام ہے جو مدینہ کی میقات ہے۔ یہاں پہنچ کر شب بھر اقامت فرمائی۔ دوسرے دن دوبارہ غسل فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر عطر ملا
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر احرام باندھا اور بلند آواز سے یہ الفاظ کہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: اے خدا، ہم تیرے سامنے حاضر ہیں، اے خدا تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں، تعریف اور نعمت سب تیری ہی ہے اور سلطنت میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک نظر کام کرتی آدمیوں کا جنگل نظر آتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لبیک فرماتے تھے تو ہر طرف سے اسی صدائے غلغلہ انگیز کی آواز بازگشت آتی تھی اور تمام دشت و جبل گونج اٹھتے تھے۔ فتح مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن منازل میں نماز ادا کی تھی، وہاں برکت کے خیال سے لوگوں نے مسجدیں بنا لی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان مساجد میں نماز ادا کرتے جاتے تھے۔ صرف پہنچ کر غسل فرمایا۔ دوسرے روز اتوار کے روز ذو الحجہ کی 4 تاریخ کو صبح کے وقت مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ مدینہ سے مکہ تک کا یہ سفر 9 دن میں طے ہوا۔ خاندان ہاشم کے لڑکوں نے آمد کی خبر سنی تو خوشی سے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت سے اونٹ پر کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے بٹھا لیا۔ کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا کہ اے خدا، اس گھر کو اور زیادہ عزت اور شرف دے۔ پھر کعبہ کا طواف کیا، طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم میں دوگانہ ادا کیا، یعنی 2 رکعت نماز ادا کی اور یہ آیت پڑھی: وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّىٰ، اور مقام ابراہیم کو سجدہ گاہ بناؤ۔ صفا پر پہنچے تو یہ آیت پڑھی: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، سورۃ البقرہ۔ صفا اور مروہ خدا کی نشانیاں ہیں۔ جہاں سے کعبہ پر نظر پڑی تو یہ الفاظ ادا کیے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ترجمہ: خدا کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے سلطنت اور ملک اور حمد ہے۔ وہ مارتا اور جلاتا ہے اور وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ کوئی خدا نہیں مگر وہ اکیلا خدا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندہ کی مدد کی اور اکیلے تمام قبائل کو شکست دی۔ صفا سے اتر کر مروہ پر تشریف لائے، یہاں بھی دعائے تحلیل کی۔ اہل عرب ایام حج میں عمرہ ناجائز سمجھتے تھے۔ صفا مروہ کے طواف سے سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے، عمرہ تمام کر کے احرام اتارنے کا حکم دیا۔ بعض صحابہ نے گزشتہ رسوم مالوفہ کی بنا پر اس حکم کے بجا آوری میں معذرت کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر میرے ساتھ قربانی کے اونٹ نہ ہوتے تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ پہلے یمن بھیجے گئے تھے، اسی وقت وہ یمنی حاجیوں کا قافلہ لے کر مکہ میں وارد ہوئے۔ چونکہ ان کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، اس لیے انہوں نے احرام نہیں اتارا۔ جمعرات کے روز 8ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے ساتھ منی میں قیام فرمایا۔ دوسرے دن 9ویں ذی الحجہ کو جمعہ کے روز صبح کی نماز پڑھ کر منی سے روانہ ہوئے۔ قریش کا معمول تھا کہ جب مکہ سے حج کے لیے نکلتے تھے تو عرفات کے بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، جو حرم کی حدود میں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ قریش نے اگر حرم کے سوا کسی اور مقام میں مناسک حج ادا کیے تو ان کی شان یکتائی میں فرق آ جائے گا، لیکن اسلام کو جو مساوات عام قائم کرنی تھی، اس کے لحاظ سے یہ تخصیص روا نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ اس لیے خدا نے حکم دیا: ثم افیضوا من حیث افاض الناس، سورۃ بقرہ آیت نمبر 199۔ ترجمہ: آپ بھی عام مسلمانوں کے ساتھ عرفات میں آئے اور یہ اعلان کرا دیا:
ابراہیم کی وراثت ہو۔ اپنے مقدس مقامات پر ٹھہرے رہو کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی وراثت پر ہو۔ یعنی عرفہ میں حاجیوں کا قیام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، اور انہی نے اس مقام کو غرض خاص کے لیے متعین کیا ہے۔ عرفات میں ایک مقام نمرہ ہے۔ آپ نے ایک کمبل کے خیمہ میں قیام فرمایا۔ دوپہر ڈل گئی تو ناکہ پر، جس کا نام قصوہ تھا، یعنی اونٹنی پر سوار ہو کر میدان میں آئے اور ناکہ کے اوپر ہی سے خطبہ پڑھا۔ آج پہلا دن تھا کہ اسلام اپنے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے تمام بیہودہ مراسم کو مٹا دیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل شیء من الجاہلیت تحت القدم موضوع۔ ترجمہ: ہاں، جاہلیت کے تمام دستور میرے دونوں پاؤں کے نیچے ہیں۔ صحیح مسلم ابو داؤد۔ تکمیل انسانی کی منزل پر میں سب سے بڑا سنگ راہ امتیاز مراتب تھا، جو دنیا کی تمام قوموں نے، تمام مذاہب نے، تمام ممالک نے مختلف صورتوں میں قائم رکھا تھا۔ سلاطین سایہ یزدانی تھے، جن کے آگے کسی کو چون چرا کی مجال نہ تھی۔ ائمہ مذاہب کے ساتھ کوئی شخص مسائل مذہبی میں گفتگو کا مجاز نہ تھا۔ شرفاء رذیلوں سے ایک بالا تر مخلوق تھی۔ غلام آقا کے ہم سر نہیں ہو سکتے تھے۔ آج یہ تمام فرقے، یہ تمام امتیازات، یہ تمام حد بندیاں دفعتاً ٹوٹ گئی۔ مسند احمد میں، لوگو، بے شک تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ ایک ہے۔ ہاں، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے سبب۔ اور پھر فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان باہم آپس میں بھائی بھائی ہے۔ پھر فرمایا، تمہارے غلام جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ عرب میں کسی خاندان کا کوئی شخص کسی کے ہاتھ سے قتل ہوتا تو اس کا انتقام لینا خاندانی فرض ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ سینکڑوں برس گزر جانے پر بھی یہ فرض باقی رہتا تھا، اور اسی بنا پر لڑائیوں کا ایک غیر منقطع سلسلہ قائم ہو جاتا تھا، اور عرب کی زمین ہمیشہ خون سے رنگین رہتی تھی۔ آج سب سے قدیم رسم عرب کا سب سے مقدم فخر خاندان کا یہ پرفخر مشغلہ برباد کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے نبوت کا منادی سب سے پہلے اپنا نمونہ آپ پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم ابو داؤد بروایت جابر، جاہلیت کے تمام خون یعنی انتقام خون باطل کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون، ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون باطل کر دیتا ہوں۔ تمام عرب میں سودی کاروبار کا ایک جال پھیلا ہوا تھا، جس سے غرباء کا ریشہ جکڑا ہوا تھا، اور ہمیشہ کے لیے وہ اپنے قرض خواہوں کے غلام بن گئے تھے۔ آج وہ دن ہے کہ اس جال کا تار الگ ہوتا ہے۔ اس فرض کی تکمیل کے لیے بھی معلم حق سب سے پہلے اپنے خاندان کو پیش کرتا ہے۔ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود، عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ حج کے سلسلہ میں، حجۃ الوداع کے سلسلہ میں آگے بیان ہوگا۔ السلام علیکم